اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الفرقان مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه أعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا تبارک بڑی برکت والا الذی وہ جو جس نزل الفرقان نازل کیا فرق کرنے والی کتاب قرآن علی عبدہ اپنے بندے پر لیکون تاکہ وہ ہو للعالمین سارے جہانوں کے لیے نذیراً ڈرانے والا بڑی برکت ہے اس کی جس نے اتاری فیصلے کی کتاب اپنے بندے پر تاکہ رہے جہاں والوں کے لیے ڈرانے والا فرقان فیصلہ کی کتاب قرآن کریم کو فرمایا جو حق و باطل کا آخری فیصلہ اور حرام و حلال کو کھلے طور پر ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے یہی کتاب ہے جس نے اپنے اتارنے والے کی عظمت شان الصفات اور اعلیٰ درجے کی حکمت و رافت کی کو انتہائی مشکل میں پیش کیا اور تمام جہاں کی ہدایت و اصلاح کا متکفل اور ان کو خیر کثیر اور غیر منقطع برکت عطا کرنے کا سامان باہم پہنچایا یعنی اپنے اس کامل و اکمل بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جن کا ممتاز لقب ہی کمال عبودیت کی وجہ سے عبداللہ ہو گیا صلوات اللہ وسلامہ علیہ یعنی قرآن کریم سارے جہاں کو کفر و عصیان کے انجام بد سے آگاہ کرنے والا ہے چونکہ سورۃ اعلیٰ میں مکذبین و معاندین کا ذکر بکثرت ہوا ہے شاید اسی لیے یہاں صرف نذیر کو بیان فرمایا بشیر کا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا الذی لہ وہ جس کے لیے ملک بادشاہ السماوات آسمانوں والارض و زمین ولم یتخذ اور اس نے نہیں بنایا ولدن کوئی بیٹا ولم یکن اور نہیں ہے لہو اس کا شریک کوئی شریک فی الملک کی سلطنت میں وخلق اور اس نے پیدا کیا کل شیء ہر شے فقدرہ پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا تقدیرا ایک اندازہ وہ کہ جس کی ہے سلطنت آسمان اور زمین میں اور نہیں پکڑا اس نے بیٹا اور نہیں کوئی اس کا ساجی سلطنت میں اور بنائی ہر چیز پھر ٹھیک کیا اس کو ناپ کر یعنی ہر چیز کو ایک خاص اندازہ میں رکھا کہ اس سے وہی خاص و افعال ظاہر ہوتے ہیں جن کے لیے پیدا کی گئی ہے اپنے دائرہ سے باہر قدم نہیں نکال سکتی نہ اپنے حدود میں عمل و تصرف کرنے سے قاصر رہتی ہے خاص ہر چیز کو ایسا ناپ تول کر پیدا فرمایا کہ اس کی فطری موزونیت کے لحاظ سے ذرا کمی بیشی یا انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں چھوڑی بڑے بڑے سائنسدان حکمت کے دریا میں غوطے لگاتے ہیں اور آخرکار ان کو یہی کہنا پڑتا ہے سن اللہ الذی اتقن کل شیء سورۃ نمبر 27 سورۃ نمبر آیت نمبر 88 اور فتبارک اللہ احسن الخالقین سورۃ نمبر 22 سورۃ المؤمنین آیت نمبر 14 واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واتخذوا اور انہوں نے بنا لیے من دونه اس کے علاوہ آلهة اور معبود لا يخلقون وہ نہیں پیدا کرتے شيئا کچھ وهم بلکہ وہ يخلقون پیدا کیے گئے ہیں ولا يملكون اور وہ اختیار نہیں رکھتے لأنفسهم اپنے لیے ضرا کسی نقصان کا ولا نفعا اور نہ کسی نفع کا ولا يملكون نہ وہ اختیار رکھتے ہیں موت کا ولا حیات اور نہ زندگی کا
ولا نشورا، اور نہ پھر اٹھنے کا، اور لوگوں نے پکڑ رکھے ہیں اس سے ورے کتنے حاکم جو نہیں بناتے کچھ چیز اور وہ خود بنائے گئے ہیں، اور نہیں مالک اپنے حق میں برے کے اور نہ بھلے کے، اور نہیں مالک مرنے کے اور نہ جینے کے اور نہ جی اٹھنے کے، یعنی کس قدر ظلم و تعجب و حیرت کا مقام ہے کہ ایسے قادر مطلق مالک الکل حکیم الاطلاق کی زبردست ہستی کو کافی نہ سمجھ کر دوسرے معبود اور حاکم تجویز کر لیے گئے جو گویا خدا کی حکومت میں حصہ دار ہیں، حالانکہ ان بیچاروں کا خود اپنا وجود بھی اپنے گھر کا نہیں، نہ وہ ایک ذرہ کے پیدا کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، نہ مارنا جلانا ان کے قبضے میں ہے، نہ اپنے مستقل اختیار سے کسی کو ادنیٰ ترین نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، بلکہ خود اپنی ذات کے لیے بھی ذرہ برابر فائدہ حاصل کرنے یا نقصان سے محفوظ رہنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ ایسی عاجز و مجبور ہستیوں کو خدا کا شریک ٹھہرانا کس قدر سفاہت اور بے حیائی ہے۔ ربط یہ تو قرآن نازل کرنے والے کی صفات و شؤون کا ذکر تھا، اور اس کے متعلق مشرکین جو بے تمیزی کر رہے تھے اس کی تردید تھی۔ آگے خود قرآن اور حامل قرآن کی نسبت سفیہانہ نکتہ چینوں کا جواب ہے۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ وقال، اور کہا، الذين كفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافر، ان هذا نہیں ہے، الا مگر صرف افک بہتان من گڑت افتراہ، اس نے اسے گھڑ لیا، وأعانه، اور اس کی مدد کی، علیہ اس پر، قوم آخرون، دوسرے لوگ جمع، فقد جاءوا، تحقیق وہ آ گئے، ظلما ظلم، وزورا، اور جھوٹ، اور کہنے لگے جو منکر ہیں اور کچھ نہیں ہے یہ مگر طوفان باندھ لایا اور ساتھ دیا اس کا اس میں، اور لوگوں نے سو آگے بے انصافی اور جھوٹ پر، یعنی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ معاذ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند یہودیوں کی مدد سے ایک کلام تیار کر لیا اور اس کو جھوٹ طوفان خدا کی طرف منسوب کر دیا، پھر ان کے ساتھی لگے اس کی اشاعت کرنے، بس کل حقیقت اتنی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر ظلم اور جھوٹ کیا ہوگا کہ ایسے کلام معجز اور کتاب حکیم کو جس کی عظمت و صداقت آفتاب سے زیادہ روشن ہے، کذب و افتراء کہا جائے۔ کیا یہ چند یہودی غلاموں کی مدد سے ایسا کلام بنایا جا سکتا ہے جس کے مقابلے میں تمام دنیا کے فصیح بلیغ عالم و حکیم بلکہ جن و انس ہمیشہ کے لیے عاجز رہ جائیں، اور جس کے علوم و معارف کی تھوڑی سی جھلک بڑے بڑے عالی دماغ و کلاء و حکماء کی آنکھوں کو ہیرا کر دے۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اساطیر، کہانیاں، الاولین، پہلے لوگ، اکتتبھا، اس نے انہیں لکھ لیا ہے، فہی تملی، پس وہ پڑھی جاتی ہیں، علیہ اس پر، بکرۃ صبح، واصیلا اور شام، اور کہنے لگے یہ نقلیں ہیں پہلوں کی جن کو اس نے لکھ رکھا ہے، سو وہی لکھوائی جاتی ہیں اس کے پاس صبح اور شام، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب سے کچھ قصے کہانیاں سن کر نوٹ کر لی ہیں یا کسی سے نوٹ کرا لی ہیں، وہی شب و روز ان کے سامنے پڑھی اور رٹی جاتی ہیں، نئے نئے اسلوب سے انہی کا الٹ پھیر رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اول نماز کے 2 وقت مقرر تھے، صبح اور شام، مسلمان حضرت کے پاس جمع ہوتے، جو نیا قرآن اترا ہوتا لکھ لیتے یاد کرنے کو، اس کو کافر یوں کہنے لگے، قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما۔ قل فرما دیں، انزلہ، اس کو نازل کیا ہے، الذی، وہ جو، یعلم جانتا ہے، السر راز، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین، انہ کان بے شک وہ ہے، غفورا بخشنے والا، رحیما نہایت مہربان۔ تو کہ اس کو اتارا ہے اس نے جو جانتا ہے چھپے ہوئے بھید آسمانوں میں اور زمین میں، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کتاب خود بتلا رہی ہے کہ وہ کسی ایک انسان یا کمیٹی کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اس خدا کی اتاری ہوئی ہے جس کے احاطہ علمی سے زمین و آسمان کی کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ اس کلام کے موزانہ فصاحت و بلاغت، علوم و معارف، اخبار و غیبیہ، احکام و قوانین، اور وہ اسرار مکنونہ جن کے تہ تک بدون توفیق الہی کے عقول و افہام کی رسائی نہیں ہو سکتی، صاف ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کسی محدود علم والے آدمی یا سائنسی جماعت کا کلام نہیں، یعنی اپنی بخشش اور مہر سے ہی قرآن اتارا، موزون القرآن۔ پھر جو لوگ ایسے روشن حقیقت کے منکر ہیں، باوجود ان کے جرائم کا تفصیلی علم رکھنے کے فوراً سزا نہیں دیتا، یہ بھی اس کی بخشش اور مہر ہی کا پرتو ہے۔
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، مالی کیسا ہے هذا الرسول، یہ رسول یاکل وہ کھاتا ہے طعام کھانا، ویمشی چلتا پھرتا ہے، فی میں الاسواق بازار جمع، لولا کیوں نہ انزلہ اتارا گیا الیہ اس کے ساتھ ملکن کوئی فرشتہ، فیکون کہ ہوتا وہ معاہو اس کے ساتھ نذیرن ڈرانے والا، اور کہنے لگے یہ کیسا رسول ہے، کھاتا ہے کھانا اور پھرتا ہے بازاروں میں، کیوں نہ اترا ہے اس کی طرف کوئی فرشتہ جو رہتا ہے اس کے ساتھ ڈرانے کو۔ یعنی جب ہماری طرح کھانا کھائے اور ہماری طرح خرید و فروخت کے لیے بازاروں میں جائے تو ہم میں اس میں فرق کیا رہا؟ اگر واقعی رسول تھا تو چاہیے تھا کہ فرشتوں کی طرح کھانے پینے اور طلب معاش کی بکھیڑوں سے فارغ ہوتا۔ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنت یاکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ او یلقا یا ڈالا اتارا جاتا الیہ اس کی طرف کنزن کوئی خزانہ، او تکون یا ہوتا لہو جنتن اس کے لیے کوئی باغ، یاکل وہ کھاتا منہا اس سے، وقال اور کہا ظالمون ظالم جمع ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے الا مگر صرف رجلا ایک آدمی مسحورا جادو کا مارا ہوا، یا آ پڑتا ہے اس کے پاس خزانہ یا ہو جاتا ہے اس کے لیے ایک باغ کے کھایا کرتا ہے اس میں سے۔ اور کہنے لگے بے انصاف تم پیروی کرتے ہو اس ایک مرد جادو مارے کی، یعنی اگر فرشتوں کی فوج نہیں تو کم از کم خدا کے ایک آدھ فرشتہ ان کو سچا ثابت کرنے اور رعب جمانے کے لیے ساتھ رہتا، جسے دیکھ کر خام خواہ لوگوں کو جھکنا پڑتا۔ یہ کیا کہ کسی قسم پرسی کی حالت میں اکیلے دعویٰ کرتے پھر رہے ہیں، یا اگر فرشتے بھی ہمراہ نہ ہوں تو کم از کم آسمان سے سونے چاندی کا کوئی غیبی خزانہ مل جاتا کہ لوگوں کو بے دریغ مال خرچ کر کے ہی اپنی طرف کھینچ لیا کرتے۔ اور خیر یہ بھی نہ صحیح معمولی رئیسوں اور زمینداروں کی طرح انگور کھجور وغیرہ کا ایک باغ تو ان کی ملک میں ہوتا جس سے دوسروں کو نہ دیتے تو کم از کم خود بے فکری سے کھایا پیا کرتے۔ جب اتنا بھی نہیں تو کس طرح یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کے عہد جلیلہ پہ معاذ اللہ ایسی معمولی حیثیت کے آدمی کو مامور کیا؟ یعنی میاں کی یہ پوزیشن اور اتنے اونچے دعوے بجز اس کے کہ کیا کہا جائے کہ عقل کھوئی گئی ہے یا کسی نے جادو کے زور سے دماغ مختل کر دیا ہے، جو ایسی بے کی باتیں کرتے ہیں العیاذ باللہ۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ انظر دیکھو کیفا کیسی ضرب انہوں نے بیان کی لکا تمہارے لیے الامثال مثالیں باتیں، فضلوا سو وہ بہک گئے، فلا لہذا نہ یستطیعون پا سکتے ہیں سبیلاً کوئی راستہ، دیکھ کیسی بتلاتے ہیں تجھ پہ مسئلیں، سو بہک گئے اب پا نہیں سکتے راستہ۔ یعنی کبھی کہتے ہیں کہ ان کی باتیں محض مفتریات ہیں، کبھی دعوے کرتے ہیں کہ نہیں دوسروں سے سیکھ کر اپنے سانچے میں ڈال لی ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسحور بتلاتے ہیں، کبھی ساحر، کبھی کاہن، کبھی شاعر، کبھی مجنون۔ یہ اضطراب خود بتلاتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منطبق نہیں ہوتی، اسی لیے کسی ایک بات پر قرار نہیں اور الزام لگانے کا کوئی راستہ ہاتھ نہیں آتا۔ جو لوگ انبیاء کی جناب میں اس طرح کی گستاخیاں کر کے گمراہ ہوتے ہیں ان کے راہ راست پر آنے کی کوئی توقع نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعیرا اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنین دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل
قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون وما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا تبارک بڑی برکت والا الذی وہ جو انشاء اگر چاہے جعلا وہ بنا دے لک تمہارے لیے خیرن بہتر من ذالک اس سے جنات باغات تجری بہتی ہیں من تحتها جن کے نیچے الانہار نہریں ویجعل اور بنا دے لگا تمہارے لیے قصورا محل جمع بڑی برکت ہے اس کی جو چاہے تو کر دے تیرے واسطے اس سے بہتر باغ کے نیچے بہتی ہیں ان کی نہریں وہ کر دے تیرے واسطے محل یعنی اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے وہ چاہے تو ایک باغ کیا بہت سے باغ اس سے بہتر عنایت فرما دے جس کا یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں بلکہ اس کو قدرت ہے کہ آخرت میں جو باغ و نہریں اور حور و قصور ملنے والے ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی دنیا میں عطا کر دے لیکن حکمت الہی بالفعل اس کو مقتضی نہیں اور معاندین کے سارے مطالبات اور فرمائشیں بھی اگر پوری کر دی جائیں تب بھی یہ حق و صداقت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں باقی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ثابت کرنے کے لیے جو دلائل و معجزات پیش کیے جا چکے ہیں وہ کافی سے زیادہ ہیں بل کذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا بلکہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا بالساعة قیامت کو وأعتدنا اور ہم نے تیار کیا لمن کذب اس کے لیے جس نے جھٹلایا بالساعة قیامت کو سعیرا دوزخ کچھ نہیں وہ جھٹلاتے ہیں قیامت کو اور ہم نے تیار کی ہے اس کے واسطے کہ جھٹلایا ہے قیامت کو آگ یعنی یہ لوگ جن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں فی الحقیقت طلب حق کی نیت نہیں محض شرارت اور تنگ کرنے کے لیے ہے اور شرارت کا سبب یہ ہے کہ انہیں ابھی تک قیامت اور سزا و جزا پر یقین نہیں آیا سو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے جھٹلانے سے کچھ نہیں بنتا قیامت آ کر رہے گی اور ان مکذبین کے لیے آ کر جو جیل خانہ تیار کیا گیا ہے اس میں ضرور رہنا پڑے گا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا اذا جب رأتهم وہ دیکھے گی انہیں من سے مکان جگہ بعید دور سمعوا وہ سنیں گے لہا اسے تغیظا جوش مارتا وزفیرا اور چنگاڑتا جب وہ دیکھے گی ان کو دور کی جگہ سے سنیں گے اس کا جھنجھالنا اور چلانا یعنی دوزخ کی آگ محشر میں جہنمیوں کو دور سے دیکھ کر جوش میں بھر جائے گی اور اس کی غضبناک آوازوں اور خوفناک پھنکاروں سے بڑے بڑے دلیروں کے پتے پانی ہو جائیں گے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا وَإِذَا اور جب القوا وہ ڈالے جائیں گے منها اس سے کی مکاناً کسی جگہ ضيِّقًا تنگ مقرنین جکڑے ہوئے دعوا وہ پکاریں گے هُنَالِكَ وہاں ثُبُورًا موت اور جب ڈالے جائیں گے اس کے اندر ایک جگہ تنگ میں ایک زنجیر میں کئی بندے ہوئے پکاریں گے اس جگہ موت کو یعنی دوزخ میں ہر مجرم کے لیے خاص جگہ ہوگی جہاں سے ہل نہ سکے گا اور ایک نوعیت کے کئی مجرم ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے اس وقت مصیبت سے گھبرا کر موت کو پکاریں گے کہ کاش موت آ کر ہماری ان دردناک مصائب کا خاتمہ کر دے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لا تدعوا تم نہ پکارو اليوم آج ثبورا موت کو واحدا ایک وادعوا بلکہ پکارو ثبورا موتیں كثيرا بہت سی مت پکارو آج ایک مرنے کو اور پکارو بہت سی مرنے کو یعنی ایک بار مرے تو چھوٹ جائیں دن میں 1000 بار مرنے سے بدتر حال ہوتا ہے موضح القرآن قل اذلک خیر ام جنت الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا قل فرما دیں اذلک کیا یہ خیر بہتر ام یا جنت الخلد ہمیشگی کے باغ التي جو جس وعدہ وعدہ کیا گیا المتقون پرہیزگار جمع کانت وہ ہے لہم ان کے لیے جزاء جزا بدلہ ومصيرا لوٹ کر جانے کی جگہ تو کہہ بھلا یہ چیز بہتر ہے یا باغ ہمیشہ رہنے کا جس کا وعدہ ہو چکا پرہیزگاروں سے وہ ہوگا ان کا بدلہ اور پھر جانے کی جگہ
یعنی مکذبین کا انجام سن لیا، اب خود فیصلہ کر لو کہ یہ پسند ہے یا وہ جس کا وعدہ مومنین متقین سے کیا گیا۔ لهم فيها ما يشاءون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا۔ لهم ان کے لیے فیہا اس میں ما یشاءون جو وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ رہیں گے، کانا ہے علی ربک تمہارے رب کے ذمہ، وعدا ایک وعدہ، مسئولا مانگا ہوا، ان کے واسطے وعد وہاں ہے جو وہ چاہیں رہا کریں، ہمیشہ ہو چکا تیرے رب کے ذمہ وعدہ، مانگا ملتا، اور چاہیں گے وہی جو ان کے مرتبہ کے مناسب ہوگا۔ وعدا مسئولا سے مراد حتمی وعدہ ہے جو خدا تعالیٰ نے محض فضل و عنایت سے اپنے ذمہ لازم کر لیا، یا یہ مطلب کہ اس وعدہ کے افعا کا متقین سوال کریں گے جو یقیناً پورا کیا جائے گا، جیسا کہ دعا میں ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ سورۃ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 194۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ وَيَوْمَ اور جس دن یحشرهم وہ انہیں جمع کرے گا، وما اور جنہیں یعبدون وہ پرستش کرتے ہیں، من سے دون اللہ اللہ کے سوائے، فیقول تو وہ کہے گا أَأَنْتُمْ کیا تم أَضْلَلْتُمْ تم نے گمراہ کیا، عبادی میرے بندے، هَؤُلَاءِ یہ ہیں ان ام ہم وہ یا وہ ضلوا بھٹک گئے السبیل راستہ، اور جس دن جمع کر بلائے گا ان کو اور جن کو پوچھتے ہیں اللہ کے سوائے، پھر ان سے کہے گا کیا تم نے بہکایا میرے ان بندوں کو، یا وہ آپ کے بہ کے راہ سے یعنی عابدین کو سنا کر معبودوں سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم نے ان کو شرک کی اور اپنی پرستش کرانے کی ترغیب دی تھی، یا یہ خود اپنی حماقت و جہالت اور غفلت و بے توجیہی سے گمراہ ہوئے۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ قالوا وہ کہیں گے سبحانک تو پاک ہے، ما کان نہ تھا، ينبغي سزاوار لائق لنا ہمارے لیے، ان کے نتخذ ہم بنائے، من دونک تیرے سوا، من کوئی اولیاء مددگار، ولیکن اور لیکن، متعتهم تو نے اسودگی دی انہیں، وآباءهم تو نے اسودگی دی انہیں، حتیٰ یہاں تک کہ نسو وہ بھول گئے، الذکر یاد، وکانو اور وہ تھے، قوم برا ہلاک ہونے والے لوگ۔ بولیں گے تو پاک ہے، ہم سے بن آتا تھا کہ پکڑ لیں کسی کو تیرے بغیر رفیق، لیکن تو ان کو فائدہ پہنچاتا رہا اور ان کے باپ دادوں کو یہاں تک کہ بھلا بیٹھے تیری یاد ہو، یہ تھے لوگ تباہ ہونے والے۔ یعنی ہماری کیا مجال تھی کہ تو اس سے ہٹ کر کسی دوسرے کو اپنا رفیق و مددگار سمجھتے، پھر جب ہم اپنے نفس کے لیے تیرے سوا کوئی سہارا نہیں رکھتے تو دوسروں کو کیسے حکم دیتے کہ ہم کو اپنا معبود اور حاجت روا سمجھیں۔ یعنی اصل یہ ہے کہ یہ بدبخت اپنی سوء استعداد سے خود ہی تباہ ہونے کو پھر رہے تھے، ہلاکت ان کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ ظاہری سبب اس کا یہ ہوا کہ عیش و آرام میں پڑھ کر اور غفلت کے نشے میں چور ہو کر آپ کی یاد کو بھلا بیٹھے، کسی نصیحت پر کان نہ دھرا، پیغمبروں کی ہدایت و ارشاد کی طرف سے بالکل آنکھیں بند کر لیں اور دنیاوی تمتع پر مغرور ہو گئے۔ آپ نے اپنی نوازش سے جس قدر ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کے فائدے پہنچائے، یہ اس کی قدر غفلت و نسیان میں ترقی کرتے گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انعامات الہیہ کو دیکھ کر منعم حقیقی کی بندگی اور شکر گزاری اختیار کرتے، الٹے مغرور و مفتون ہو کر فکر و عصیان پر تل گئے، گویا جو امرت تھا بدبختی سے ان کے حق میں زہر بن گیا۔ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ فقد كذبوكم پس انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا، بما تقولون وہ جو تم کہتے تھے تمہاری بات، فما تستطيعون پس اب تم نہیں کر سکتے ہو، صرفا پھیرنا، ولا نصرا اور نہ مدد کرنا، ومن اور جو یظلم وہ ظلم کرے گا، منکم تم میں سے، نذقه ہم چکھائیں گے اسے عذابا عذاب، کبیرا بڑا، سو وہ تو جھٹلا چکے تم کو تمہاری بات میں، اب نہ تم لٹا سکتے ہو نہ مدد کر سکتے ہو، جو کوئی تم میں گناہ گار ہے اس کو ہم چکھائیں گے بڑا عذاب۔ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ لو جن کی اعانت پر تم کو بڑا بھروسہ تھا وہ خود تمہاری دعوی کو جھٹلا رہے اور تمہاری حرکات سے اعلانیہ بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ یعنی اب نہ عذاب الہی کو پھیر سکتے ہو، نہ بات کو پلٹ سکتے ہو، نہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو، جس کو جو سزا ملنے والی ہے اس کا پڑے مزہ چکھتے رہو۔ شاید ظلم سے مراد یہاں شرک ہو اور ممکن ہے ہر قسم کا ظلم و گناہ مراد لیا جائے۔
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا وما اور نہیں ارسلنا بھیجے ہم نے قبل کا تم سے پہلے من سے المرسلین رسول جمع اللہ مگر انہم وہ یقینا لیاکلون البتہ کھاتے تھے الطعام کھانا ویمشون اور چلتے پھرتے تھے فی الاسواق کی بازاروں میں وجعلنا اور ہم نے کیا بنایا بعضکم تم میں سے بعض کو کسی کو لباس بعض دوسروں کے لیے فتنۃ آزمائش تصبرون کیا ہے تم صبر کرو گے وکانا اور ہے رب کا تمہارا رب بصیرن دیکھنے والا اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول سب کھاتے تھے کھانا اور پھرتے تھے بازاروں میں اور ہم نے رکھا ہے تم میں ایک دوسرے کے جانچنے کو دیکھیں ثابت بھی رکھتے ہو اور تیرا رب سب کچھ دیکھتا ہے جو یہ جواب ہوا مال حاضر رسول یا کو تعام سورت نمبر 25 سورت الفرقان آیت نمبر 7 کا یعنی آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں آئے سب آدمی تھے آدمیوں کی طرح کھاتے پیتے اور معاشی ضروریات کے لیے بازار بھی جاتے تھے ان کو فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا جو کھانے پینے اور خواہش بشریہ سے مستغنی ہوں اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے لیے بازاروں میں پھرنا شان تقدس و بزرگی کے منافی نہیں بلکہ اگر بازار نہ جانے کا منشا کبر و خود بینی ہے تو یہ بزرگی کے خلاف ہے یعنی پیغمبر ہیں کافروں کا ایمان جانچنے کو اور کافر ہیں پیغمبروں کا صبر جانچنے کو آپ دیکھیں کافروں کے سفیہانہ طعن و تشنیع اور لغو اعتراضات سن کر تم کس حد تک صبر و استقلال دکھاتے ہو یعنی کافروں کو کفر و ایذا دہی اور صابروں کو صبر و تحمل سب اس کی نظر میں ہر ایک کو اس کے کیے کا پھل دے کر رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أذلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان هذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وقال اور کہا الذین وہ لوگ جو لا یرجون وہ امید نہیں رکھتے لقاءنا ہم سے ملنا لولا کیوں نہیں نا انزل اتارے گئے علینا ہم پر الملائکۃ فرشتے او نرا یا ہم دیکھ لیتے ربنا اپنا رب لقد استکبروا تحقیق انہوں نے بڑا کیا فی انفسہم اپنے دلوں میں باتوں اور انہوں نے سرکشی کی عتواً کبیراً بڑی سرکشی اور بولے وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے کہ ہم سے ملیں گے کیوں نہ اترے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھ لیتے اپنے رب کو بہت بڑائی رکھتے ہیں اپنے جی میں اور ساتھ چل رہے ہیں بڑی شرارت میں یعنی جن کو امید
نہیں کہ ایک روز ہمارے روبرو حاضر ہو کر حساب و کتاب دینا ہے۔ وہ سزا کے خوف سے بالکل بے فکر ہو کر معاندانہ گستاخانہ کلمات زبان سے بکتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہم پر فرشتے وحی لے کر کیوں نہ اترے، یا خدا تعالیٰ سامنے آ کر ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہو گیا۔ کم از کم فرشتے تمہاری تصدیقی کے لیے آ جاتے، یا خود خداوند رب العزت کو ہم دیکھتے کہ سامنے ہو کر تمہارے دعوے کی تائید و تصدیق کر رہا ہے۔ کما فی موضع آخر قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ صلی اللہ سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 124 وفی سورۃ الاسراء او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا سورۃ نمبر 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 92۔ یعنی انہوں نے اپنے دل میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رکھا ہے، جو وحی اور فرشتوں کے آنے کی تمنا رکھتے ہیں۔ شرارت و سرکشی کی حد ہو گئی کہ باوجود ایسی سیاہ کاریوں کے دنیا میں ان آنکھوں سے خداوند قدوس کو دیکھنے اور شرف ہم کلامی سے مشرف ہونے کا مطالبہ کریں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا۔ یوم جس دن یرون وہ دیکھیں گے، الملائکۃ فرشتے، لا بشری نہیں خوشخبری، یومئذ اس دن، للمجرمین مجرموں کے لیے، ویقولون اور وہ کہیں گے، حجرا کوئی آڑ ہو، مہجورا روکی ہوئی۔ جس دن دیکھیں گے فرشتوں کو کچھ خوشخبری نہیں، اس دن گناہ گاروں کو اور کہیں گے کہیں روک دی جائے کوئی آڑ، یعنی گھبراؤ نہیں، ایک دن آنے والا ہے جب فرشتے تم کو نظر پڑیں گے، لیکن ان کے دیکھنے سے تم جیسے مجرموں کو کچھ خوشی حاصل نہ ہوگی، بلکہ سخت اور ہولناک مصائب کا سامنا ہوگا۔ حتیٰ کہ جو لوگ اس وقت فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کرنے والے ہیں اس وقت اجرم مہجورہ کہہ کر پناہ طلب کریں گے اور چاہیں گے کہ ان کے اور فرشتوں کے درمیان کوئی سخت روک قائم ہو جائے کہ وہ ان تک نہ پہنچ سکیں، لیکن خدا کا فیصلہ کب رک سکتا ہے۔ فرشتے بھی ہجرم مہجورہ کہہ کر بتلا دیں گے کہ آج مسرت و کامیابی ہمیشہ کے لیے تم سے روک دی گئی ہے۔ تنبیہ ممکن ہے یہ تذکرہ احتضار موت کے وقت کا ہو، کما قال تعالیٰ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ سورۃ نمبر 8 سورۃ الانفال آیت نمبر 50۔ وقال تعالیٰ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 93۔ گویا یہ کیفیت اس کے بالمقابل ہوگی جو دوسری جگہ مومنین کی بیان ہوئی ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون سورہ نمبر 41 سورۃ فصلت آیت نمبر 30۔ اور ممکن ہے یہاں قیامت کے دن کا ذکر ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ وَقَدِمْنَا اور ہم آئے متوجہ ہوں گے، إِلَىٰ طرف ما عَمِلُوا جو انہوں نے کیے، مِنْ عَمَلٍ کوئی کام، فَجَعَلْنَاهُ تو ہم کر دیں گے نہیں، هَبَاءً غبار، مَنْثُورًا بکھرا ہوا پراگندہ، اور ہم پہنچے ان کو ان کے کاموں پر جو انہوں نے کیے تھے، پھر ہم نے کر ڈالا اس کو خاک اڑتی ہوئی، یعنی وہ ہم کو بلاتے تھے تو ہم بھی آ پہنچے، مگر ان کی عزت بڑھانے کو نہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی تمام باطل کے موافق جو بھلے کام کیے تھے، جن پر بڑا بھروسہ تھا، انہیں ہم قطعاً ملیہ میٹ کر دیں اور اس طرح بے حقیقت کر کے اڑا دیں جیسے حق کے حقیر زراعت ہوا ہوا میں ادھر ادھر اڑ جایا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اعمال روح اخلاص و ایمان سے یکسر خالی یا طریق حق کے بالکل متضاد واقع ہوئے ہیں۔ قال تعالیٰ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف سورۃ نمبر 14 سورۃ ابراہیم آیت نمبر 18 وغیرہ ذلك من الآیات۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ اصحاب الجنت بہشت والے یومئذ اس دن خیر بہت اچھا، مستقرا ٹھکانا، واحسن اور بہترین مقیلا آرام گاہ۔ بہشت کے لوگوں کا اس دن خوب ہے ٹھکانا اور خوب ہے جگہ دوپہر کے آرام کی، یعنی یہ لوگ تو اس روز اس مصیبت میں گرفتار ہوں گے، اور جن کی ہنسی اڑایا کرتے تھے وہ جنت میں خوب عیش و آرام کے مزے لوٹیں گے۔
ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ويوم اور جس دن تشقق پھٹ جائے گا السماء آسمان بالغمام بادل سے ونزل اور اتارے جائیں گے الملائکۃ فرشتے تنزیلا بکثرت اترنا اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادل سے اور اتارے جائیں فرشتے تار لگا کر قیامت کے دن آسمانوں کے پھٹنے کے بعد اوپر سے بادل کی طرح کی ایک چیز اترتی نظر آئے گی جس میں حق تعالیٰ کی ایک خاص تجلی ہوگی۔ اسے ہم چترشاہی سے تعبیر کیے لیتے ہیں، شاید یہ وہی چیز ہو جسے ابو رزین کی حدیث میں اما ان سے اور نسائی کی ایک روایت میں جو معراج سے متعلق ہے غیابت سے تعبیر کیا ہے۔ واللہ عالم۔ اس کے ساتھ بے شمار فرشتوں کا ہجوم ہوگا اور آسمانوں کے فرشتے اس روز لگاتار مقام محشر کی طرف نزول فرمائیں گے۔ دوسرے پارہ کی نصف کے قریب آیت هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور۔ سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 210 میں بھی اس طرح کا مضمون گزر چکا ہے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ الملک بادشاہت یومئذ اس دن الحق سچی للرحمن رحمان کے لیے وکان اور ہے ہوگا یوما وہ دن علی الکافرین کافروں پر عسیرا سخت۔ بادشاہی اس دن سچی ہے رحمان کی اور ہے وہ دن منکروں پر مشکل، یعنی ظاہر و باطن صورت و معنی من کل الوجوہ اکیلے رحمان کی بادشاہت ہوگی اور صرف اسی کا حکم چلے گا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ سورۃ نمبر 40 سورۃ الغافر آیت نمبر 16۔ پھر جب رحمان کی حکومت ہوئی تو جو مستحق رحمت ہیں ان کے لیے رحمت کی کیا کمی، بے حساب رحمتوں سے نوازے جائیں گے، مگر باوجود ایسی لامحدود رحمت کے کافروں کے لیے وہ دن بڑی سخت مشکل اور مصیبت کا ہوگا کہ بازار چنداں کے آگندہ تر تہی دسترا دل برا گندہ تر۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ وَيَوْمَ اور جس دن يَعَضُّ کاٹ کھائیں گے الظالم ظالم عَلَى يَدَيْهِ اپنے ہاتھوں کو، یقول وہ کہے گا یا لیتنی اے کاش میں اتخذت پکڑ لیتا مع الرسول رسول کے ساتھ سبیلا راستہ۔ اور جس دن کاٹ کھائے گا گناہ گار اپنے ہاتھوں کو کہے گا اے کاش کہ میں نے پکڑا ہوتا رسول کے ساتھ راستہ، یعنی مارے حسرت و ندامت کے اپنے ہاتھ کاٹے گا اور افسوس کرے گا کہ میں نے کیوں دنیا میں رسول خدا کا راستہ اختیار نہ کیا اور کیوں شیاطین الانس والجن کے بہکائے میں آ گیا جو آج یہ روز دیکھنا پڑا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ یا ویلتا ہائے میری شامت لیتنی کاش میں لم اتخذ نہ بناتا فلانا فلاں کو خلیلا دوست۔ اے خرابی میری کاش کہ نہ پکڑا ہوتا میں نے فلانے کو دوست، یعنی جن کی دوستی اور ابا سے گمراہ ہوا تھا یا گمراہی میں ترقی کی تھی۔ اس وقت پچھتائے گا کہ افسوس ایسوں کو میں نے اپنا دوست کیوں سمجھا، کاش میرے اور ان کے درمیان کبھی دوستی اور رفاقت نہ ہوئی ہوتی۔ تنبیہ مفسرین نے یہاں عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف کا جو واقعہ نقل کیا ہے، کچھ ضرورت نہیں کہ آیت کے مدلول کو اس پر مقصور کیا جائے، ہاں جو تقریر ہم نے کی ہے اس میں وہ بھی داخل ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ لقد اضلنی البتہ اس نے مجھے بہکایا عن الذکر نصیحت سے بعد اذ اس کے بعد جب جاءنی میرے پاس پہنچ گئی وکانا اور ہے الشیطان شیطان الانسان انسان کو خذولا کھلا چھوڑ جانے والا۔ اس نے تو بہکا دیا مجھ کو نصیحت سے مجھ تک پہنچ چکنے کے پیچھے، اور ہے شیطان آدمی کو وقت پر دغا دینے والا، یعنی پیغمبر کی نصیحت مجھ کو نہیں پہنچ چکی تھی، وہ ہدایت کے لیے کافی تھی اور امکان تھا کہ میرے دل میں گھر کر لے، مگر اس کم بخت کی دوستی نے تباہ کیا اور دل کو ادھر ادھر متوجہ نہ ہونے دیا۔ بے شک شیطان بڑا دغاباز ہے، آدمی کو عین وقت پر دھوکہ دیتا اور بری طرح رسوا کرتا ہے۔
وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وقال اور کہے گا الرسول رسول یا ربی اے میرے رب ان بے شک قومی میری قوم اتخذوا ٹھہرا لیا انہوں نے هذا القرآن اس قرآن کو مہجورا متروک چھوڑنے کے قابل، اور کہا رسول نے اے میرے رب میری قوم نے ٹھہرایا اس قرآن کو جھک یعنی ردی ماندین، جب کسی طرح نصیحت پر کان نہ دھرا، تب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں شکایت کی کہ خداوند میری قوم نہیں سنتی، انہوں نے قرآن کریم جیسی عظیم و شان کتاب کو الیاذ باللہ بکواس قرار دیا ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خوب شور مچاتے اور بک بک جھک جھک کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص سن اور سمجھ نہ سکے۔ اس طرح ان اشقیاء نے قرآن جیسی قابل قدر کتاب کو بالکل متروک اور مہجور کر چھوڑا ہے۔ تنبیہ آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا، اس میں تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی صحیح قرأت کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر رکے دکھ سے لغویات یا کی چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت ہمیں داخل ہو سکتی ہیں۔ اللہ الکریم المنان القادر علی ما یشاء ان یخلصنا مما یسخطہ ویستعملنا فیما یرضیہ من حفظ کتابی وفہمی والقیام بمقتضاہ آناء اللیل واطراف النہار علی الوجہ الذی یحبہ ویرضاہ انہ کریم وہاب۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنائے لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عَدُوًّا دشمن من سے المجرمین مجرموں گنہگاروں، وَكَفَىٰ اور کافی ہے بِرَبِّكَ تمہارا رب ہادیًا ہدایت کرنے والا، وَنَصِيرًا اور مددگار۔ اور اسی طرح رکھے ہیں ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن گنہگاروں میں سے، اور کافی ہے تیرا رب راہ دکھانے کو اور مدد کرنے کو جو نبی کی بات ماننے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور لوگوں کو قبول حق سے روکتے ہیں، یعنی کافر پڑے بہکایا کریں جیسے جس کو اللہ چاہے گا راہ پر لے آئے گا، یا یہ مطلب ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت کر دے گا، اور جن کو ہدایت نصیب نہ ہوگی ان کے سب کے مقابلہ میں تیری مدد کرے گا، یا یہ کہ حق تعالیٰ تیری مدد کر کے مقام مطلوب تک پہنچا دے گا، کوئی رکاوٹ مانے نہ ہو سکے گی۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ وقال اور کہا الذين كفروا جن لوگوں نے کفر کیا کافر، لولا کیوں نہ نزل نازل کیا گیا علیہ اس پر القرآن قرآن جملۃ واحدۃ ایک ہی بار، کذالک اسی طرح نثبت تاکہ ہم قوی کریں بھی اس سے فؤادک تمہارا دل، ورتلناہ اور ہم نے اس کو پڑھا ترتیلاً ٹھہر ٹھہر کر۔ کہنے لگے وہ لوگ جو منکر ہیں کیوں نہ اترا اس پر قرآن سارا ایک جگہ ہو کر، اسی طرح اتارا تاکہ ثابت رکھیں ہم اس سے تیرا دل، اور پڑھ سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر، یعنی نبی کی دشمن لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے اعتراضات چھانٹتے ہیں کہ صاحب دوسری کتابوں کی طرح پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا گیا برسوں میں جو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، کیا عالمیوں کو کچھ سوچنا پڑتا تھا؟ اس سے تو شبہ ہوتا ہے کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچ کر بناتے ہیں، پھر موقع مناسب دیکھ کر تھوڑا تھوڑا سناتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ کیا ضروری ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اور سبب سے جو تم نے سمجھا کر غور کرو گے تو اس طرح نازل کرنے میں بہت سارے فوائد ہیں جو دفعۃ نازل کرنے کی صورت میں پوری طرح حاصل نہ ہوتے۔ مثلاً اس صورت میں قرآن کا حفظ کرنا زیادہ آسان ہوا، سمجھنے میں سہولت رہی، کلام پوری طرح منضبط ہوتا رہا، اور جن مصالح و حکم کی رعایت اس میں کی گئی تھی لوگ موقع ان کی تفاصیل پر مطلع ہوتے رہے۔ ہر آیت کی جداگانہ شان نزول کو دیکھ کر اس کا صحیح مطلب متعین کرنے میں مدد ملی۔ ہر ضرورت کے وقت ہر بات کا بر وقت جواب ملتے رہنے سے پیغمبر اور مسلمانوں کے قلوب تسکین پاتے رہے، اور ہر آیت کے نزول پر گویا دعویٰ اعجاز کی تجدید ہوتی رہی۔ اس سلسلہ میں آج جبرائیل کا بار بار آنا جانا ہوا جو ایک مستقل برکت تھی، وغیرہ ذالک من الفوائد، انہی میں سے بعض فوائد کی طرف یہاں اشارہ فرمایا۔
ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولا يأتونك اور وہ نہیں لاتے تمہارے پاس بمثل کوئی بات الا مگر جئناک ہم پہنچا دیتے ہیں تمہیں بالحق کے ٹھیک جواب واحسن اور بہترین تفسیر وضاحت اور نہیں لاتے تیرے پاس کوئی مثل کہ ہم نہیں پہنچا دیتے تجھ کو ٹھیک بات اور اس سے بہتر کھول کر یعنی کفر جب کوئی اعتراض قرآن پر یا کوئی مثال آپ پر چشمہ کرتے ہیں تو قرآن اس کے جواب میں ٹھیک ٹھیک بات بتلا دیتا ہے جس میں کسی قسم کا ہیر پھیر نہیں ہوتا بلکہ صاف واضح معتدل اور بیغل وغش بات ہوتی ہے۔ ہاں جن کی عقل اوندھی ہو گئی ہو وہ سیدھی اور صاف بات کو بھی ٹیڑھی سمجھیں، یہ الگ چیز ہے۔ ایسوں کا انجام اگلی آیت میں بیان فرمایا۔ الذين يحشرون على وجوههم إلى جہنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا۔ الذين جو لوگ یحشرون جمع کیے جائیں گے اعلیٰ پر بل وجوہہم اپنے منہ إلى جہنم جہنم کی طرف أولئك وہی لوگ شر بدترین مکانا مقام وأضل اور بہت بہکے ہوئے سبیلا راستے سے، جو لوگ کے گھیر کر لائے جائیں گے اوندے پڑے ہوئے اپنے منہ پر دوزخ کی طرف، انہی کا بڑا درجہ ہے اور بہت بہکے ہوئے ہیں راہ سے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی عقل اوندھی ہو گئی اور علویات کو چھوڑ کر سفلی خواہشات پر جھک پڑے۔ آگے ایسی چند اقوام کا جو حشر ہوا عبرت کے لیے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا وَلَقَدْ آتَيْنَا اور البتہ ہم نے دی موسیٰ الکتاب کتاب وجعلنا اور ہم نے بنایا معه اس کے ساتھ أخاه اس کا بھائی ہارون وزیراً وزیر معاون، اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور کر دیا ہم نے اس کے ساتھ اس کا بھائی ہارون کام بٹانے والا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا فَقُلْنَا پس ہم نے کہا اذْهَبَا تم دونوں جاؤ إِلَى الْقَوْمِ قوم کی طرف الَّذِينَ كَذَّبُوا جنہوں نے جھٹلایا بِآيَاتِنَا ہماری آیتیں فَدَمَّرْنَاهُمْ تو ہم نے تباہ کر دیا انہیں تدمیرا بری طرح ہلاک۔ پھر کہا ہم نے تم دونوں جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے جھٹلایا ہماری باتوں کو، پھر دے مارا ہم نے ان کو کھاڑ کر، یعنی آیات تکوینیہ کو جو اللہ کی توحید وغیرہ پر دال ہیں، اور انبیاء سابقین کے متفقہ بیانات کو جن کا تھوڑا بہت چرچا پہلے سے چلا آتا تھا، جھٹلا کر خدائی کے دعوے کرنے لگے تھے۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما۔
اور قوم نوح قوم نوح لما کذبوا جب انہوں نے جھٹلایا الرسل رسول جمع اغرقناہم ہم نے غرق کر دیا انہیں وجعلناہم اور ہم نے بنایا انہیں للناس لوگوں کے لیے آیتن ایک نشانی وآتدنا اور تیار کیا ہم نے للظالمین ظالموں کے لیے عذاباً ایک عذاب علیماً دردناک۔ اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے جھٹلایا پیغام لانے والوں کو ہم نے ان کو ڈبا دیا اور کیا ان کو لوگوں کے حق میں نشانی اور تیار کر رکھا ہے ہم نے گناہ گاروں کے واسطے عذاب دردناک۔ ایک پیغمبر کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے کیونکہ اصول دین میں سب انبیاء متحد ہیں۔ وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا وعادا اور عاد وثمود واصحاب الرس اور کنویں والے وقرونا اور جماعتیں بین ذلک ان کے درمیان کثیراً بہت سی اور عاد کو اور ثمود کو اور کنویں والوں کو اور اس کے بیچ میں بہت سی جماعتوں کو۔ اصحاب الرس کنویں والے کون تھے اس میں سخت اختلاف ہوا ہے، رب المعانی میں بہت سے اقوال نقل کر کے لکھا ہے ملخص الاقوال انہم قوم اہلکہم اللہ بتکذیب من ارسل الیہم، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ وہ کوئی قوم تھی جو اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی پاداش میں ہلاک ہوئی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ایک امت نے اپنے رسول کو کنویں میں بند کیا، پھر ان پر عذاب آیا، تب وہ رسول خلاص ہوا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَكُلًّا اور ہر ایک کو ضربنا ہم نے بیان کی لہو اس کے لیے الامثال مثالیں وَكُلًّا اور ہر ایک کو تبرنا ہم نے مٹا دیا تدبیرا تباہ کر کے، اور سب کو کہہ سنائے ہم نے مثالیں اور سب کو کھو دیا ہم نے غارت کر یعنی پہلے سب کو اچھی طرح سمجھایا، جب کسی طرح نہ مانا تو تختہ لوٹ دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَلَقَدْ أَتَوْا اور تحقیق وہ آئے علیٰ پر القریۃ بستی التی وہ جس پر امطرت برسائی گئی مطر السوء بری بارش افلم یکونوا تو کیا وہ نہ تھے یرونہا اس کو دیکھتے بلکہ کانوا لا یرجون امید نہیں رکھتے نشوراً جی اٹھنا، اور یہ لوگ ہو آئے ہیں اس بستی کے پاس جن پر برسا برا برساؤ، کیا دیکھتے نہ تھے کہ اس کو نہیں پر امید نہیں رکھتے جی اٹھنے کی، یعنی قوم لوط کی بستیاں جن کے کھنڈرات پر سے مکہ والے شام کے سفر میں گزرتے تھے، یعنی کیا ان کے کھنڈرات کو عبرت کی نگاہ سے نہ دیکھا؟ یعنی عبرت کہاں سے ہوتی جب ان کے نزدیک یہ احتمال ہی نہیں کہ مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا اور خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ عبرت تو وہ ہی حاصل کرتا ہے جس کے دل میں تھوڑا بہت ڈر ہو اور انجام کی طرف سے بالکل بے فکر نہ ہو۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا وَإِذَا اور جب رأوک دیکھتے ہیں تمہیں وہ ان نہیں یتخذونک وہ بناتے تمہیں الا مگر صرف حضواً تمسخر ٹھٹھا احاذا کیا یہ الذی بعث وہ جسے بھیجا اللہ رسول اور جہاں تجھ کو دیکھیں کچھ کام نہیں ان کو تجھ سے مگر ٹھٹھے کرنے، کیا یہی ہے جس کو بھیجا اللہ نے پیغام دے کر؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا۔ ان قریب تھا کاد لیضلنا کہ وہ ہمیں بہکا دیتا عن آلہتنا ہمارے معبودوں سے، لولا اگر نہ ان صبرنا ہم جمے رہتے علیہا اس پر، وسوف اور جلد، یعلمون وہ جان لیں گے، ہین جس وقت، یرون وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب، من اضل کون بدترین گمراہ، سبیلاً راستہ سے۔ یہ تو ہم کو بچلا ہی دیتا ہے ہمارے معبودوں سے اگر ہم نہ جمے رہتے ان پر، اور آگے جان لیں گے جس وقت دیکھیں گے عذاب کے کون بہت بچلا ہوا ہے راہ سے، یعنی بجائے عبرت حاصل کرنے کے ان کا مشغلہ تو یہ ہے کہ پیغمبر سے ٹھٹھا کیا کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر استہزاءً کہتے ہیں کہ کیا یہ بزرگ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، بھلا یہ حیثیت اور منصب رسالت کیا ساری خدائی میں سے یہی اکیلے رسول بننے کے لیے رہ گئے تھے؟ آخر کوئی بات تو ہو، ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کی تقریر جادو کا اثر رکھتی ہے، قوت فصاحت اور زور تقریر سے رنگ تو ایسا جمایا تھا کہ
بڑے بڑوں کے قدم پھسل گئے ہوتے، قریب تھا کہ اس کی باتیں ہم کو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیتی، وہ تو ہم پکے ہی ایسے تھے کہ برابر جمے رہے، ان کی کسی بات کا اثر قبول نہ کیا، ورنہ یہ ہم سب کو کبھی کا گمراہ کر کے چھوڑتے۔ الیاذ باللہ، یعنی عذاب الہی کو آنکھوں سے دیکھیں گے تب ان کو پتہ لگے گا کہ واقعی میں کون گمراہی میں پر تھا۔ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا۔ أرأيت، کیا تم نے دیکھا، من اتخذ، جس نے بنایا، الہ، اپنا معبود، ہواہ، اپنی خواہش، افانت، تو کیا تم تکون ہو جائے گا، علیہ، اس پر، وکیلا، نگہبان، بلا، دیکھ تو اس شخص کو جس نے پوجنا اختیار کیا اپنی خواہش کا، کہیں تو لے سکتا ہے اس کا ذمہ، یعنی آپ ایسے ہوا پرستوں کو راہ ہدایت پر لے آنے کی کیا ذمہ داری کر سکتے ہیں جن کا معبود ہی محض خواہش ہو کہ جدھر خواہش لے گئی ادھر ہی جھک پڑے، جو بات خواہش کے موافق ہوئی تو قبول کر لی، جو مخالف ہوئی رد کر دی۔ آج ایک پتھر اچھا معلوم ہوا، اسے پوجنے لگے، کل دوسرا اس سے خوبصورت مل گیا، پہلے کو چھوڑ کر اس کے آگے سر جھکا دیا۔ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا۔ ام تحسب، کیا تم سمجھتے ہو، ان کے اکثرهم، ان کے اکثر، یسمعون، سنتے ہیں، او یعقلون، یا عقل سے کام لیتے ہیں، انہم، نہیں وہ، الا مگر، کالانعام، چوپایوں جیسے، بل ہم، بلکہ وہ، اضل، بدترین گمراہ، سبیلا، راہ سے۔ یا تو خیال رکھتا ہے کہ بہت سے ان میں سنتے یا سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں، وہ برابر ہیں چوپایوں کے، بلکہ وہ زیادہ بہکے ہوئے ہیں راہ سے۔ یعنی کیسی ہی نصیحتیں سنائیے، یہ تو چوپائے جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، انہیں سننے یا سمجھنے سے کیا واسطہ۔ چوپائے تو بہرحال اپنے پرورش کرنے والے مالک کے سامنے گردن جھکا دیتے ہیں، اپنے موسم کو پہچانتے ہیں، نافع و مضر کی کچھ شناخت رکھتے ہیں، کھلا چھوڑ دو تو اپنی چراگاہ اور پانی پینے کی جگہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن ان بدبختوں کا حال یہ ہے کہ ان نہ اپنے خالق و رازق کا حق پہچانا، نہ اس کے احسانات کو سمجھا، نہ بھلے برے کی تمیز کی، نہ دوست دشمن میں فرق کیا، نہ غذائے روحانی اور چشمہ ہدایت کی طرف قدم اٹھایا، بلکہ اس سے کوسوں دور بھاگے، اور جو قوتیں خدا تعالیٰ نے عطا کی تھیں ان کو معطل کیے رکھا، بلکہ بے موقع صرف کیا۔ اگر ذرا بھی عقل و فہم سے کام لیتے تو اس کارخانہ قدرت میں بے شمار نشانیاں موجود تھیں جو نہایت واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید و تنزیہ اور رسول دین کی صداقت و حقانیت کی طرف راہبری کر رہی ہیں، جن میں سے بعض نشانیوں کا ذکر آئندہ آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّهْجُورًا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عبادته خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا الا طرف رب کا اپنے رب کے کیفا کیسے مد ذلہ دراز کیا سایہ ولو شاء اور اگر وہ چاہتا لجعلہ تو اسے بنا دیتا ساکنن ساکن ثم پھر جعلنا ہم نے بنایا شمس سورج علیہ اس پر دلیلاً ایک دلیل تو نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کیسے دراز کیا سایہ کو اور اگر چاہتا تو اس کو ٹھہرا رکھتا پھر ہم نے مقرر کیا سورج کو اس کا راہ بتلانے والا ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا ثم پھر قبضناه ہم نے سمیٹا اس کو الینا اپنی طرف قبضا کھینچنا یسیرا آہستہ آہستہ پھر کھینچ لیا ہم نے اس کو اپنی طرف سینچ کر سمیٹ کر صبح سے طلوع شمس تک سب جگہ سایہ رہتا ہے اگر حق تعالیٰ سورج کو طلوع نہ ہونے دیتا تو یہی سایہ قائم رہتا مگر اس نے اپنی قدرت سے سورج نکالا جس سے دھوپ پھیلنی شروع ہوئی اور سایہ بتدریج ایک طرف کو سمٹنے لگا اگر دھوپ نہ آتی تو سائے کو ہم سمجھ بھی نہ سکتے کیونکہ ایک ضد کے آنے سے ہی دوسری ضد پہچانی جاتی ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون سورت نمبر 28 سورت القصص آیت نمبر 71 حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اول ہر چیز کا سایہ لمبا پڑتا ہے پھر جس طرف سورج چلتا ہے اس کے مقابل سایہ ہٹایا جاتا ہے جب تک کہ جڑ میں آ لگے اپنی طرف کھینچ لیا کا یہ مطلب ہے کہ اپنی اصل کو جا لگتا ہے سب کی اصل اللہ ہے موضع القرآن پھر زوال کے بعد سے ایک طرف سے دھوپ سمٹنا شروع ہوتی ہے اور دوسری طرف سایہ لمبا ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ آخر نہار میں دھوپ غائب ہو جاتی ہے یہی مثال دنیا کی ہستی کی سمجھو اول عدم تھا پھر نور وجود آیا پھر آخر کار ختم عدم میں چلی جائے گی اور اسی جسمانی نور و ذل کے سلسلے پر روحانی نور و ظلمت کو قیاس کر لو اگر کفر و عصیان اور جہل و طغیان کی ظلمات میں آفتاب نبوت کی روشنی اللہ تعالیٰ نے نہ بھیجتا تو کسی کو معرفت صحیحہ کا راستہ ہاتھ نہ آتا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا وَهُوَ اور وہ الَّذِي جَعَلَ جس نے بنایا لکم تمہارے لیے اللیل رات لباسا پردہ والنوم اور نیند سباتن راحت وجعل اور بنایا النہار دن نشورا اٹھنے کا وقت اور وہی ہے جس نے بنا دیا تمہارے واسطے رات کو اوڑھنا اور نیند کو آرام اور دن کو بنا دیا اٹھ نکلنے کے لیے یعنی رات کی تاریکی چادر کی طرح سب پر محیط ہو جاتی ہے جس میں لوگ کاروبار چھوڑ کر آرام کرتے ہیں پھر دن کا اجالا ہوتا ہے تو نیند سے اٹھ کر ادھر ادھر چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں اسی طرح موت کی نیند کے بعد قیامت کی صبح آئے گی جس میں سارا جہان دوبارہ اٹھ کھڑا ہوگا اور یہ حالت اس وقت پیش آتی ہے جب انبیاء علیہ السلام وحی و الہام کی روشنی سے دنیا میں اجالا کرتے ہیں تو جہل و غفلت کی نیند سے سوئی ہوئی مخلوق ایک دم آنکھیں مل کر اٹھ بیٹھتی ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وَهُوَ اور وہی الَّذِي جس نے أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بھیجی ہوائیں اس نے بُشْرًا خوشخبری بَيْنَ يَدَيْ آگے رحمتِهِ اپنی رحمت وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے مَاءً طَهُورًا پانی پاک اور وہی ہے جس نے چلائیں ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اس کی رحمت سے آگے اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی پاکی حاصل کرنے کا لنحیی بہ بلدۃ میتا ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا لنحیی بہ تاکہ ہم زندہ کر دیں اس سے بلدۃ میتا شہر مردہ ونسقیہ اور ہم پلائیں اسے مما اس سے جو
خلقنا ہم نے پیدا کیا نام چوپائے و اناسیا اور آدمی کثیرن بہت سے کہ زندہ کر دیں اس سے مرے ہوئے دیس کو اور پلائیں اس کو اپنے پیدا کیے ہوئے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو، یعنی اول برساتی ہوائیں بارش کی خوشخبری لاتی ہیں، پھر آسمان کی طرف سے پانی برستا ہے جو خود پاک اور دوسروں کو پاک کرنے والا ہے۔ پانی پڑتے ہی مردہ زمینوں میں جان پڑ جاتی ہے، کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، جہاں خاک اڑ رہی تھی وہاں سبزہ زار بن جاتا ہے، اور کتنے جانور اور آدمی بارش کا پانی پی کر سیراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے دن ایک غیبی بارش کے ذریعے مردہ جسموں کو جو خاک میں مل چکے تھے زندہ کر دیا جائے گا، اور دنیا میں بھی اسی طرح جو دل جال و سیان کی موت سے مر چکے تھے وہی الہی کی آسمانی بارش ان کو زندہ کر دیتی ہے۔ جو روحیں پلیدی میں پھنس گئی تھیں روحانی بارش کے پانی سے دھل کر پاک و صاف ہو جاتی ہیں، اور معرفت و وصول اللہ کی پیاس رکھنے والے اس کو پی کر سیراب ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ تحقیق ہم نے اسے تقسیم کیا بینہم ان کے درمیان لِيَذَّكَّرُوا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، فَأَبَىٰ پس قبول نہ کیا اکثر الناس اکثر لوگ، الا مگر کفوراً ناشکری، اور طرح طرح سے تقسیم کیا ہم نے اس کو ان کے بیچ میں تاکہ دھیان رکھیں، پھر بھی نہیں رہتے بہت لوگ بدون ناشکری کیے۔ یعنی بارش کا پانی تمام زمینوں اور آدمیوں کو یکساں نہیں پہنچتا، بلکہ کہیں کم، کہیں زیادہ، کہیں جلد، کہیں بدیر، جس طرح اللہ کی حکمت مقتضی ہو پہنچتا رہتا ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کی تقسیم کسی قادر مختار و حکیم کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن بہت لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے اور نعمت الہی کا شکر ادا نہیں کرتے، الٹے کفر اور ناشکری پر اتر آتے ہیں۔ یہی حال روحانی بارش کا ہے، جس کو اپنے استعداد اور طرف کے موافق جتنا ایسا ملنا تھا مل گیا، اور بہت سے اس نعمت عظمیٰ کا کفران ہی کرتے رہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا اور اگر شئنا ہم چاہتے لباسنا تو ہم بھیج دیتے فی میں کل قریۃ ہر بستی نذیراً ایک ڈرانے والا، اور اگر ہم چاہتے تو اٹھاتے ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا۔ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہاد کبیرا فلا تطع پس نہ کہا مانے آپ الکافرین کافروں وجاہدہم اور جہاد کریں ان سے بھی اس کے ساتھ جہادن کبیرن بڑا جہاد، سو تو کہنا مت مان منکروں کا اور مقابلہ کر ان کا اس کے ساتھ بڑے زور سے۔ یعنی نبی کا آنا تعجب کی چیز نہیں، اللہ چاہے تو اب بھی نبیوں کی کثرت کر دے کہ ہر بستی میں علیحدہ نبی ہو، مگر اس کو منظور ہی یہ ہوا کہ اب آخر میں سارے جہاں کے لیے اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجے۔ سو آپ کافروں کے امکانات طعن و تشنیع و سفیہانہ نکتہ چینیوں کی طرف التفات نہ فرمائیں، اپنا کام پوری قوت اور جوش سے انجام دیتے رہیں، اور قرآن ہاتھ میں لے کر ان منکرین کا مقابلہ زور و شور کے ساتھ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا وَهُوَ اور وہی الذی جس نے مارج ملایا البحرین وہ دو دریا، هذا یہ عذب شیریں، فرات خوشگوار، وهذا اور یہ ملح اجاج تلخ بدمزہ، وجعل اور اس نے بنایا بینہما ان دونوں کے درمیان برزخاً ایک پردہ، وحجراً اور آڑ، محجوراً مضبوط آڑ، اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے چلائے دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ کھاری ہے کڑوا، اور رکھا ان دونوں کے بیچ پردہ اور آڑ روکی ہوئی۔ بیان القرآن میں دو معتبر بنگالی علماء کی شہادت نقل کی ہے کہ ارکان سے چاٹگام تک دریا کی شان یہ ہے کہ اس کی دو جانبیں بالکل الگ الگ نوعیت کے دو دریا نظر آتے ہیں، ایک کا پانی سفید ہے، ایک کا سیاہ سیاہ میں سمندر کی طرح اور طوفانی تلاطم اور تموج ہوتا ہے، اور سفید بالکل ساکن رہتا ہے، کشتی سفید میں چلتی ہے، اور دونوں کے بیچ میں ایک دھیاری سی برابر چلی گئی ہے جو دونوں کا ملتقا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفید پانی میٹھا ہے اور سیاہ کڑوا، اور مجھ سے بارسال کے بعض طلبہ نے بیان کیا کہ ضلع بارسال میں دو ندیاں ہیں جو ایک ہی دریا سے نکلی ہیں، ایک کا پانی کھاری بالکل کڑوا اور ایک کا نہایت شیریں اور لذیذ ہے۔ یہاں گجرات میں راکم الحروف جس جگہ آج کل مقیم ہے ڈھاب ہے،
ملک ضلع سورج سمندر تقریباً 10-12 میل کے فاصلے پر ہے۔ ادھر کی ندیوں میں برابر مد و جزر جوار باٹھا ہوتا رہتا ہے۔ مقصد سقات نے بیان کیا کہ مد کے وقت جب سمندر کا پانی ندی میں آ جاتا ہے تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور سے چڑھ جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی دونوں پانی مختلط نہیں ہوتے۔ اوپر کھاری رہتا ہے، نیچے میٹھا۔ جزر کے وقت اوپر سے کھاری اتر جاتا ہے اور میٹھا جوں کا توں باقی رہ جاتا ہے۔ واللہ عالم۔ ان شواہد کو دیکھتے ہوئے آیت کا مطلب بالکل واضح ہے، یعنی خدا کی قدرت دیکھو کہ کھاری اور میٹھے دونوں دریاؤں کے پانی کہیں نہ کہیں مل جانے کے باوجود بھی کسی طرح ایک دوسرے سے ممتاز رہتے ہیں۔ یا یہ مطلب ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں دریا الگ الگ اپنے اپنے مجرا میں چلائے اور دونوں کے بیچ میں بہت جگہ زمین حائل کر دی، اس طرح آزاد نہ چھوڑا کہ دونوں زور لگا کر درمیان سے زمین کو ہٹا دیتے اور اس کی ہستی کو تباہ کر دیتے۔ پھر دونوں میں ہر ایک کا جو مزہ ہے وہ اسی کے لیے لازم ہے، یہ نہیں کہ میٹھا دریا کھاری یا کھاری میٹھا بن جائے۔ گویا باعتبار اوصاف کے ہر ایک دوسرے سے بالکل الگ رہنا چاہتا ہے۔ وکیل غیر ذالک والراجح عندی هو الاول واللہ عالم۔ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا۔ وهو اور وہی الذي جس نے خلق پیدا کیا من الماء پانی سے بشر فجعله پھر بنائے اس کے نسبا نسب وصهرا اور سسرال وكان اور ہے ربک تیرا رب قدیرا قدرت والا، اور وہی ہے جس نے بنایا پانی سے آدمی پھر ٹھہرایا اس کے لیے جد اور سسرال، اور تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ وَيَعْبُدُونَ اور وہ بندگی کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا ما جو لا ينفعهم نہ انہیں نفع پہنچائے ولا يضرهم اور نہ ان کا نقصان کر سکے، وکانا اور ہے الکافر کافر والا پر خلاف ربہ اپنا رب ظہیراً پشت پناہی کرنے والا، اور پوچھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ چیز جو نہ بھلا کر سکے ان کا نہ برا، اور ہے کافر اپنے رب کی طرف سے پیٹ پھیر رہا۔ دیکھ لو کس طرح اپنی قدرت کاملہ سے ایک قطرہ آب کو عقل و کامل آدمی بنا دیا، پھر آگے اس سے نسلیں چلائیں اور دمادی اور سسرال کے تعلقات قائم کیے۔ ایک ناچیز قطرہ کو کیا سے کیا کر دیا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن یہ حضرت تھوڑی ہی دیر میں اپنی اصل کو بھول گئے اور رب قدیر کو چھوڑ کر عاجز مخلوق کو خدا کہنے لگے۔ اپنے پروردگار کا حق تو کیا پہچانتے، اس سے منہ موڑ کر اور پیٹ پھیر کر شیطان کی فوج میں جا شامل ہوئے تاکہ اغوا و اضلال کے مشن میں اس کی مدد کریں اور مخلوق کو گمراہ کرنے میں اس کا ہاتھ میں بٹائیں۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا۔ وما اور نہیں ارسلناک بھیجا ہم نے آپ کو الا مبشرا مگر خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، اور تجھ کو ہم نے بھیجا یہی خوشی اور ڈر سنانے کے لیے۔ قل ما اسألكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا۔ قل فرما دیں ما اسألکم نہیں مانگتا تم سے علیہ اس پر من کوئی اجر الا مگر من شاء جو چاہے ان يتخذ کہ اختیار کر لے الى ربه اپنے رب تک سبیلا راستہ۔ تو کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری مگر جو کوئی چاہے کہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف راہ، یعنی آپ کا کام خدا تعالیٰ کی وفاداری پر بشارات سنانا اور غداروں کو خراب نتائج و عواقب سے آگاہ کر دینا ہے۔ آگے کوئی مانے یا نہ مانے آپ کو کچھ نقصان نہیں۔ آپ ان سے کچھ فیس یا مزدوری تھوڑی طلب کر رہے تھے کہ ان کے نہ ماننے سے اس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو۔ آپ تو ان سے صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ جو کوئی چاہے خدا کی توفیق پا کر اپنے رب کا راستہ پکڑ لے، اسی کو چاہو فیس کہہ لو یا مزدوری۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔
وتوکل اور بھروسہ کر علی الحی پر ہمیشہ زندہ رہنے والے، الذی لا یموت جسے موت نہیں، وسبح اور پاکیزگی بیان کر، بحمدہ اس کی تعریف کے ساتھ، وکفی بہ اور کافی ہے وہ، بذنوب گناہوں سے، عبادہ اپنے بندے، خبیراً خبر رکھنے والا، اور بھروسہ کر اوپر اس زندہ کے جو نہیں مرتا، اور یاد کر اس کی خوبیاں، اور وہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار۔ یعنی آپ تنہا خدا پر بھروسہ کر کے اپنا فرض تبلیغ و دعوت وغیرہ ادا کیے جائیے، کسی کی مخالفت یا موافقت کی پرواہ نہ کریں۔ فانی چیزوں کا کیا سہارا، سہارا تو اسی کا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، کبھی نہ مرے، یعنی اسی پر توکل رکھیے اور اس کی عبادت اور حمد و ثنا کرتے رہیے، ان مجرموں سے وہ خود نبٹ لے گا۔ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا۔ الذي جس نے خلق پیدا کیا، سماوات آسمان جمع، والارض اور زمین، وما بینہما جو ان دونوں کے درمیان، فی میں 6 ایام 6 دنوں، ثم استوى پھر قائم ہوا، علی العرش عرش پر، الرحمن جو رحم کرنے والا، فاسأل تو پوچھو بھی اس کے متعلق، خبیراً کسی باخبر جس نے بنائے آسمان و زمین و جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، 6 دن میں پھر قائم ہوا عرش پر، وہ بڑی رحمت والا، سو پوچھ اس سے جو اس کی خبر رکھتا ہو۔ اس کا بیان سورۃ الاعراف میں گزر چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شانوں اور رحمتوں کو کسی جاننے والے سے پوچھو، یہ جاہل مشرک اسے کیا جانے۔ وما قدر اللہ حق قدری، سورۃ نمبر 6 سورۃ الانعام آیت نمبر 91۔ اپنی شعون و کمالات کا پوری طرح جاننے والا تو خدا ہی ہے۔ انت کما اثنیت علی نفسک، لیکن مخلوق میں سب سے بڑے جاننے والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی ذات گرامی میں حق تعالیٰ نے اولین و آخرین کے تمام علوم جمع کر دیے۔ خدا تعالیٰ کی شانوں کو کوئی ان سے پوچھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم ان سے، اسجدو تم سجدہ کرو، الرحمن رحمان کو، قالوا وہ کہتے ہیں، وما اور کیا ہے، الرحمن رحمان، نسجدو کیا ہم سجدہ کریں، لما تأمرنا جسے تو سجدہ کرنے کو کہے، وزادہم اور اس نے بڑھا دیا ان کا، نفوراً بدکنا، اور جب کہیے ان سے سجدہ کرو رحمان کو، کہیں رحمان کیا ہے، کیا سجدہ کرنے لگیں ہم جس کو تو فرمائے، اور بڑھ جاتا ہے ان کا بدکنا۔ یعنی یہ جاہل مشرک رحمان کی عظمت شان کو کیا سمجھ سکتے ہیں، جن کو اس نام سے بھی چڑ ہے، جب یہ نام سنتے ہیں تو انتہائی جہل یا بے حیائی اور تعنت سے نواقف بند کر کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے جس کو ہم سے سجدہ کراتا ہے، کیا محض تیرے کہہ دینے سے ایسی بات مان لیں، بس تم نے ایک نام لے دیا اور ہم سجدے میں گر پڑے۔ غرض جس قدر انہیں رحمان کی اطاعت و انقیاد کی طرف توجہ دلائے، اسی قدر زیادہ بدکتے اور بھاگتے ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر واراد شکورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يكتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارک بڑی برکت والا ہے. الذي جعل وہ جس نے بنایا فی السماء آسمانوں میں بروجن برج جمع وجعل اور بنایا فیہا اس میں سراجن چراغ سورج و قمرن اور چاند منیرن روشن. بڑی برکت ہے اس کی جس نے بنایا آسمان میں برج اور رکھا اس میں چراغ یعنی بڑے بڑے ستارے یا آسمانی قلعے جن میں فرشتے پہرا دیتے ہیں. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ آسمان کے 12 حصے ان کا نام برج ہے. ہر ایک پر ستاروں کا پتہ یہ حدیں رکھی ہیں. حساب کو موضع یعنی سورج شاید نور و حرارت کے جمع ہونے اور صفت حراک رکھنے کی وجہ سے اس کو چراغ فرمایا. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. سورۃ نمبر 71 سورۃ النور آیت نمبر 16. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اور وہی الذي جعل جس نے بنایا اللیل رات والنہار اور دن خلفتاً ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا لمن ارادہ اس کے لیے جو چاہے ان یذکر کہ وہ نصیحت پکڑے او ارادہ یا چاہے شکوراً شکر گزار بننا اور چاند اجالا کرنے. اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن بدلتے بدلتے اس شخص کے واسطے کہ چاہے دھیان رکھنا یا چاہے شکر کرنا گھٹنے بڑھنے یا آنے جانے کو بدلنا سدلنا فرمایا. یا یہ مطلب ہے کہ ایک کو دوسرے کا بدل بنایا ہے. مثلا دن کا کام رہ گیا رات کو کر لیا, رات کا وظیفہ رہ گیا دن میں پورا کر دیا. کما ورا فی الحدیث یعنی چاند سورج وغیرہ کا الٹ پھیر اور رات دن کا عدل بدل اس لیے ہے کہ اس میں دھیان کر کے لوگ خداوند قدیر کی معرفت کا سراغ لگائیں کہ یہ سب تصرفات و تقلبات عظیمہ اسی کے دست قدرت کی سازیاں ہیں. اور رات دن کے فوائد و انعامات کو دیکھ کر اس کی شکر گزاری کی طرف متوجہ ہوں. چنانچہ رحمان کے مخلص بندے جن کا ذکر آگے آتا ہے ایسا ہی کرتے ہیں. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے الذین وہ جو کہ یمشون چلتے ہیں علی الارض زمین پر ہوناً آہستہ آہستہ وَإِذَا اور جب خاطبہم ان سے بات کرتے ہیں الجاہلون جاہل جمع قالو کہتے ہیں سلاما سلام. اور بندے رحمان کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دبے پاؤں اور جب بات کرنے لگیں ان سے بے سمجھ لوگ تو کہیں صاحب سلام. یعنی مشرقین کی طرح رحمان کا نام سن کر ناک بوئیں نہیں چڑھاتے بلکہ ہر فعل و قول سے بندگی کا اظہار کرتے ہیں. ان کی چال ڈھال سے تواضع متانت خاکساری اور بے تکلفی ٹپکتی ہے. متکبروں کی طرح زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے. یہ مطلب نہیں کہ ریا و تسنوں سے بیماروں کی طرح قدم اٹھاتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رفتار احادیث میں منقول ہے اس کی تائید نہیں کرتی.
یعنی کم عقل اور بے ادب لوگوں کی بات کا جواب عفو و صفح سے دیتے ہیں۔ جب کوئی جہالت کی گفتگو کرے تو ملائم بات اور صاحب سلامت کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ایسوں سے منہ نہیں لگتے، نہ ان میں شامل ہوں، نہ ان سے لڑیں۔ ان کا شیوہ وہ نہیں جو جاہلیت میں کسی نے کہا تھا، الا لا یجہلنا احد علانا نجہل بل فوق جہل الجاہلین۔ یہ تو رحمان کے ان مخلص بندوں کا دن تھا۔ آگے رات کی کیفیت بیان فرماتے ہیں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ والذین او جو یبیتون رات کاٹتے ہیں، لربہم اپنے رب کے لیے، سجدن سجدہ کرتے، و قیامن اور قیام کرتے۔ اور وہ لوگ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدہ میں اور کھڑے، یعنی رات کو جب غافل بندے نیند اور آرام کے مزے لوٹتے ہیں، یہ خدا کے آگے کھڑے اور سجدے میں پڑے ہوئے گزارتے ہیں۔ رکوع چونکہ قیام و سجود کے درمیان واقع ہے، شاید اسی لیے اس کو علیحدہ ذکر نہیں کیا، گویا انہی دونوں کے بیچ میں آ گیا۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ والذین وہ جو یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اصرف پھیر دے، عنا ہم سے، عذاب جہنم کا عذاب، ان بے شک عذابہ اس کا عذاب، کان غراما لازم ہو جانے والا ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں، اے رب ہٹا ہم سے دوزخ کا عذاب، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ انہا بے شک وہ ساءت بری، مستقرا ٹھہرنے کی جگہ، و مقاما اور برا مقام، وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بری جگہ رہنے کی۔ یعنی اتنی عبادت پر اتنا خوف بھی ہے، یہ نہیں کہ تہجد کی 8 رکعت پڑھ کر خدا کے عذاب قبر سے بے فکر ہو گئے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما۔ والذین اور وہ لوگ جو اذا انفقوا جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم يسرفوا نہ فضول خرچی کرتے ہیں، ولم يقتروا اور نہ تنگی کرتے ہیں، وكان اور ہے بین ذلک اس کے درمیان قواما اعتدال۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرنے لگیں نہ بے جا اڑائیں اور نہ تنگی کریں، اور ہے اس کے بیچ ایک سیدھی گزران، یعنی موقع دیکھ بھال کر میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، نہ مال کی محبت نہ اس کی اضاعت۔ کما قال تعالی ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فیقعد ملوما محسورا۔ سورۃ نمبر 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 29۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ والذین اور وہ جو لا يدعون نہیں پکارتے، مع اللہ کے ساتھ، الہا آخر کوئی معبود، ولا يقتلون اور وہ قتل نہیں کرتے، النفس جان، التي حرم جسے حرام کیا اللہ الا بالحق مگر جہاں حق ہو، ولا يزنون اور وہ زنا نہیں کرتے، ومن جو یفعل کرے گا ذالک یہ، یلقا اسامہ وہ 2-4 ہوگا بڑی سزا۔ اور وہ لوگ کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے حاکم کو، نہیں خون کرتے جان کا جو منع کر دی اللہ نے مگر جہاں چاہیے، اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی کرے یہ کام وہ جا پڑا گناہ میں، مثلا قتل عمد کے بدلہ قتل کرنا، یا بدکاری کی سزا میں زانی محسن کو سنسار کرنا، یا جو شخص دین چھوڑ کر جماعت سے علیحدہ ہو جائے اس کو مار ڈالنا، یہ سب صورتیں الا بالحق میں شامل ہیں۔ کما ورد فی الحدیث یعنی بڑا سخت گناہ کیا جس کی سزا مل کر رہے گی۔ بعض روایات میں آیا کہ اثام جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس میں بہت ہی ہولناک عذاب بیان کیے گئے ہیں، اعاذنا اللہ منہا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہا مہانا۔ یضاعف 2 چند کر دیا جائے گا لہو اس کے لیے، العذاب و عذاب، یوم القیامت روز قیامت، ویخلد اور وہ ہمیشہ رہے گا، فیہ اس میں، مہانا خوارہ ہو کر، دونا ہوگا اس کو عذاب قیامت کے دن، اور پڑا رہے گا اس میں خوار ہو کر، یعنی اور گناہوں سے یہ گناہ بڑے ہیں، عذاب بھی ان پر بڑا ہوگا اور دم بدم بڑھتا رہے گا۔
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا سوائے من تابا جس نے توبہ کی وآمن اور وہ ایمان لائے وعمل اور عمل کیے اس نے عملا صالحا نیک عمل فأولئک پس یہ لوگ یبدل اللہ بدل دے گا سیئاتہم ان کی برائیاں حسنات بھلائیوں سے وکانا اور ہے اللہ غفورا بخشنے والا رحیما نہایت مہربان مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک سو ان کو بدل دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں اور ہے بخشنے والا مہربان یعنی گناہوں کی جگہ نیکیوں کی توفیق دے گا اور کفر کے گناہ معاف کرے گا یا یہ کہ بدیوں کو مٹا کر توبہ اور عمل صالح کی برکت سے ان کی تعداد کے مناسب نیکیاں ثبت فرمائے گا کما یظہر من بعض الاحادیث ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب اور جس نے توبہ کی وعمل اور عمل کیے صالحا نیک فإنه تو بے شک وہ یتوب رجوع کرتا ہے إلى الله اللہ کی طرف متاباً رجوع کرنے کا مقام ہو جو کوئی توبہ کرے اور کرے کام نیک سو وہ پھر آتا ہے اللہ کی طرف پھر آنے کی جگہ پہلے ذکر تھا کافر کے گناہوں کا جو پیچھے ایمان لے آیا یہ ذکر ہے اسلام میں گناہ کرنے کا وہ بھی جب توبہ کرے یعنی پھر برے کام سے تو اللہ کے یہاں جگہ پائے معلوم ہوا کہ سورہ نساء میں جو فرمائے ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما سورہ نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 93 وہ غیر تائب کے حق میں ہے واللہ عالم والذین لا یشہدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما والذین اور وہ لوگ جو لا یشہدون گواہی نہیں دیتے الزور جھوٹ وإذا اور جب مروا وہ گزریں باللغو بےہودہ سے مروا گزرتے ہیں کرامن بزرگانہ اور جو لوگ شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں اور جب گزرتے ہیں کھیل کی باتوں پر نکل جائیں بزرگانہ یعنی نہ جھوٹ بولیں نہ جھوٹی شہادت دیں نہ باطل کاموں اور گناہ کی مجلسوں میں حاضر ہوں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی گناہ میں شامل نہیں اور کھیل کی باتوں کی طرف دھیان نہیں کرتے نہ اس میں شامل نہ ان سے لڑیں والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین اور وہ لوگ جو اذا ذکروا جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے بآیات ربهم ان کے رب کے احکام سے لم یخروا نہیں گر پڑتے علیہا ان پر صما بہروں کی طرح وعمیانا اور اندھوں کی طرح اور وہ لوگ کہ جب ان کو سمجھائے ان کے رب کی باتیں نہ پڑھیں ان پر بہرے اندھے ہو کر بلکہ نہایت فکر و تدبر اور دھیان سے سنیں اور سن کر متاثر ہوں مشرکین کی طرح پتھر کی مورتیں نہ بن جائیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما والذین وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں وہ ربنا هب لنا اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں من سے ازواجنا ہماری بیویاں وذریاتنا اور ہماری اولاد قرۃ اعین ٹھنڈک آنکھوں کی واجعلنا اور بنا دے ہمیں للمتقین پرہیزگاروں کا امام پیشوا اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب دے ہم کو ہماری عورتوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک اور کر ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا یعنی بیوی بچے ایسے عنایت فرما جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی اور قلب مسرور ہو اور ظاہر ہے مومن کامل کا دل اسی وقت ٹھنڈا ہوگا جب اپنے اہل و عیال کو طاعت الہی کے راستے پر گامزن اور علم نافع کی تحصیل میں مشغول پائے دنیا کی سب نعمتیں اور مسرتیں اس کے بعد ہیں یعنی ایسا بنا دے کہ لوگ ہماری اقتدا کر کے متقی بن جایا کریں حاصل یہ کہ ہم نہ صرف بذات خود مہتدی بلکہ دوسروں کے لیے ہادی ہوں اور ہمارا خاندان تقوی و طہارت میں ہماری پیروی کرے اولئک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما اولئک یہ لوگ یجزون انعام دیے جائیں گے الغرفة بالا خانہ بما صبروا ان کے صبر کی بدولت ویلقون فیہا اور پیشوائی کیے جائیں گے اس میں تحیۃ دعائے خیر وسلاما اور سلام ان کو بدلہ ملے گا کوٹھوں کے جھروکوں اس لیے کہ وہ ثابت
قدم رہے اور لینے آئیں گے ان کو وہاں دعا اور سلام کہتے ہوئے، یعنی جنت میں اوپر کے درجے ملیں گے، اور فرشتہ دعا اور سلام کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے، اور آپس کی ملاقاتوں میں یہی کلمات سلام و دعا ان کی تکریم و عزت افزائی کے لیے استعمال ہوں گے۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، خالدین وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں حسنت اچھی ہے، مستقرا آرام گاہ، و مقامن اور مسکن سدا رہا کریں، اس میں خوب جگہ ہے ٹھہرنے کی اور خوب جگہ رہنے کی، یعنی ایسی جگہ تھوڑی دیر ٹھہرنا ملے تو بھی غنیمت ہے، ان کا تو وہ گھر ہوگا۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ قل فرما دیں، ما یعبأ پرواہ نہیں رکھتا بکم تمہاری ربی میرا رب، لولا دعاؤکم نہ پکارو تم، فقد کذبتم تو جھٹلا دیا تم نے، فسوف پس عنقریب یکون ہوگی، لزاماً لازمی۔ تو کہ پرواہ نہیں رکھتا میرا رب تمہاری، اگر تم اس کو نہ پکارا کرو سو تم تو جھٹلا چکے۔ اب آگے کو ہونی ہے مڈ بھیڑ، یعنی تمہارے نفع نقصان کی باتیں سجا دیں۔ بندہ کو چاہیے مغرور اور بے باک نہ ہو، خدا کو اس کی کیا پرواہ، ہاں اس کی التجا پر رحم کرتا ہے، نہ التجا کرو گے اور بڑے بنے رہو گے تو مڈ بھیڑ کے لیے تیار ہو جاؤ جو عنقریب ہونے والی ہے، یعنی کافر جو حق کو جھٹلا چکے، یہ تکذیب عنقریب ان کے گلے کا ہار بنے گی، اس کی سزا سے کسی طرح چھٹکارا نہ ہوگا۔ آخرت کی ابدی ہلاکت تو ہے ہی، دنیا میں بھی اب جلدی مڈ بھیڑ ہونے والی ہے، یعنی لڑائی جہاد، چنانچہ غزوہ بدر میں اس مڈ بھیڑ کا نتیجہ دیکھ لیا۔ تم سورۃ الفرقان، وللہ الحمد والمن۔ صدق اللہ العظیم۔